تقریباً اب 1.5 سال ہونے والا ہے جب سے اس مہلک بیماری کا حملہ ہوا. یہ ان پریسیڈنٹڈ تھا، اس کا کوئی ہمیں تاریخ میں تجربہ نہیں تھا، اور اس لیے بہت سارے فیصلے کرنے پڑے، کیونکہ اس بیماری کا جہاں بہت جگہ پہ اور اثر ہوا ہے، وہاں تعلیم پہ بہت زیادہ منفی اثر ہوا ہے، نیگیٹو اثر ہوا ہے، اور ہمیں مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے پڑے. ایک ایجوکیشنسٹ کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسکول بند کر دیں، یونیورسٹیاں بند کر دیں، کالج بند کر دیں، لیکن یہ مجبوری کے تحت کرنے پڑے، کیونکہ ہیلتھ کی جو صورتحال تھی اور جو ہیلتھ کی ایڈوائس تھی، اس میں یہ ضروری تھا کہ ہم یہ فیصلے کرتے. اسی لیے اسکولوں کو اور تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ بھی آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی رسک ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ اگر تعلیمی ادارے کھول دیں اور خدا نہ خواستہ کسی اسٹوڈنٹ کو کرونا ہو جائے. سو اگین ڈیفیکلٹ فیصلے تھے. پھر ہم نے بڑے مشکل فیصلے امتحانات کے بارے میں کیے. پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ جو کیمبرج سسٹم ہے اس میں اسکول کے گریڈز ہوں گے، اور باقی جو ہمارے 9, 10, 11, 12 تھے ان کو بغیر امتحان کے ہم نے پاس کیا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ سارے مشکل فیصلے کرنے میں یہ ممکن کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ممکن ہوا کہ سارے فیصلے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی، جس کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کہتے ہیں، IPMC، وہ ایک فعال ادارہ بن کے سامنے ابھرا، اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پہ کیے کہ تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے، تعلیمی ادارے کھلیں گے کب، امتحانات پہ کیا ہوگا. یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ سارے جو ہمارے 4 صوبے اور باقی 2 اکائیاں ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان، سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے، اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلے کرنا. تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرئنس ہوا، اور اس میں تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں، اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا، اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ہے، کیونکہ ادروائز باعث آ جاتی ہیں، آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے. کسی اسکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا. ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا. ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کورٹ کیس کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کے اسکول کے اسیس گریڈ پہ ان کو اعتراض ہے. لیکن ایکسٹرنل امتحان پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے، یکساں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں میجورٹی، اس میں فرق ضرور ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے. آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی.
امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی. تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں. اور گریڈز، کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا، اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا، بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو او لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہو. اب مسئلہ رہ گیا تھا 9، 10، 11، 12 کا. فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں. تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا. اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرنے کی، اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا. سو اس لیے یہ جینوئن بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے، تو یہ بات درست ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9، 10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا. یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا، الیکٹو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹو سبجیکٹس میں ہوگا. اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے. تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے. اب ہم انہوں نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے. اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھے تاکہ ہو. یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے
اور ایگزام تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس ورک مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اچھا ہاں اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبجیکٹ کا بتا دیا. 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں گے. یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہوں. اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہے وہ آ جائیں، اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے. ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی ہیں. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں، تاکہ یہ بچے جنہوں نے امتحان لینا ہے ان کو ان کی جتنی بھی پڑھائی ممکن ہو سکے وہ ہو، اور وہ اسکول میں آئیں اور آ کے اپنے ٹیچر سے ملیں اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو کریں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی استاد جو امتحان لے گا وہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر نہیں لے گا، اور اس لیے ہم نے پرائرٹی دی ہے کہ سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن پرائرٹی بیسس پہ ہوگی. اور آج ہم نے صوبوں کو اشور کرایا کہ اگر کہیں پہ کسی کو ویکسینیشن کی کمی ہے یا کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 سال یہ بیماری کا گزار لیا ہے تقریباً. اللہ بہتری کرے گا، لیکن آئندہ کوئی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سارا جو سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس کی ویکسینیشن کر لیں تو پھر ہمارے لیے اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو اور باقی تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے یونیورسٹیز سے یہ بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کا صرف پہلے بھی کہا ہے دوبارہ اس کا، کہ جو اے لیول کے بچے اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گی پروویژنل ایڈمیشن کے لیے. ان کی پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گی، وہ امتحان دے کے اپنا رزلٹ جو ہے وہ آ کے وہ دکھائیں گے. اور یہ پروویژنل ایڈمیشن صرف سرکاری یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی، ہم ساری یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں A2 کا امتحان دے رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اسی طرح ہم انجینئرنگ اور MD کیٹ اور میڈیکل کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کہیں گے کہ جن بچوں نے ابھی امتحان عنقریب میں دینا ہے ان کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آج کی بین الصوبائی وزراء کی جو میٹنگ تھی اس میں طے ہوئی. یہ فیصلہ اٹل ہے، جیسے ہم نے شروع سے کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ امتحان ہر صورت میں ہوں گے. اسی طرح ہم نے بہت سارے بچوں کے جائز مطالبات جو تھے ان کو مد نظر رکھ کے جو فیصلے کیے کہ امتحانات جو ہے ان کے مضامین کم کر دیے ہیں، ڈیٹ شیٹ کو آگے کر دیا ہے، ڈیٹ شیٹ میں وقفہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس پہ نہ پہلے ہم نے دباؤ برداشت کیا ہے، دباؤ جو ہے اس کو
اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا. یہ فائنل فیصلہ ہے, بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے, بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ ہے اور ان کی بقا کا فیصلہ ہے. تو یہ فیصلے جو ہے آج کیے ہیں, تو اس کے بعد اگر سوالات ہیں تو کوئی کر لیں. آپ کو شاید بہتر مل جاتے ہیں, مگر ابھی آپ یہ بتائیں کہ اسکولوں کی ویکسینیشن یہ آپ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اسکول میں کہ آپ کی اسکولوں میں جائے گی وہاں جا کے کرے گی؟ دیکھیں, ہم نے اسپیشل اسلام آباد میں, اگر آپ کو پتا ہے کہ ایف ڈی اے نے اسپیشل کیمپ لگائے ہیں ویکسینیشن کے لیے, اور وہ مزید کیمپ, اسی طرح صوبائی حکومتوں کو ہم نے آج گزارش کی ہے, کچھ نے کر بھی لیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل کیمپس لگائیں ہیں اور سب کو کوشش کریں کہ جس طرح ممکن ہے, اور پرائیویٹ اسکول سے بھی کہوں گا, باقی کہیں اگر کسی کو ویکسین کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ فیڈرل منسٹری کو بتائیں, اور ہم این سی او سی کے ساتھ رابطہ کر کے انشور کریں گے کہ ان کو ویکسین جو ہے وہ مل جائے. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو پرائیویٹ اسکول کے لیے آپ نے کورونا کے دوران ان کو امداد کے طور پہ جو ایک سپلیمنٹری گرانٹ یا قرضہ جات دینے کی جو بات کی تھی, اس کی بتائیے گا کہ کیا ان کو کب ملیں گے؟ اور دوسری جانب جو پرائیویٹ اسکول سیشن ختم ہوتا تھا جنوری یا فروری میں ختم ہو جاتا تھا, بچوں کے امتحانات سے پہلے وہ فیسیں وصول کرنا ختم ہو جاتے تھے, آپ فیسیں اگست تک آ گئی ہیں, تو اس کے دوران جو بچوں سے اضافی فیسیں وصول کی جائیں گی اس کے لیے کیا فیصلے کریں؟ دیکھیں جی, اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں, اور فیسوں کے معاملے میں اور ان سارے معاملوں میں اسلام آباد میں تو آپ کو پتا ہے کہ جب اسکول بند ہوئے تھے تو ہم نے 20% اس سال بھی فی کم کر دی ہے. تو اس میں ہم سارے صوبوں کی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کہیں پہ نظر آیا کہ کوئی ناجائز طریقے سے ایسی فیس لی جا رہی ہے جو نہیں لینی چاہیے تو یقیناً اس کی حکومت اجازت نہیں دے گی. ہاں, قرضہ جات کی جہاں تک بات ہے وہ ہم نے ایک پروپوزل موو کیا ہوا ہے, وہ وزارت خزانہ اس کے ایگزامن کر رہی ہے, اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے تو پروپوزل بنا دیا ہے کہ چھوٹے اسکولوں کے لیے قرضہ دیا جائے تقریباً 0 انٹرسٹ پہ, تاکہ وہ اپنے حالات جو ہیں وہ بہتر. سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسکولوں کے لیے, پرائیویٹ اسکولوں کے لیے خاص طور پہ, وہ جن کی فیس کم ہے, کہ اسکول کھلیں اور تعلیم چلے. اگر تعلیم چلے گی تو ان اسکولوں کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, جو فیسیں لی جا رہی تھیں اور ان مہینوں میں جہاں پہ اسکول بند رہے ہیں جو کہ اپریل اور مئی ہے, تو اس کی فی 20% ہم نے کم کی ہے اور ہم اس کو انفورس کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کوئی بھی ٹیچر جو ہے ویکسینیشن کے بغیر وہ امتحان نہیں دے سکے گا, تو کیا سر بچوں کو بھی جو بچے ویکسین کے بغیر دیں گے وہ پیپر نہیں دے سکیں گے, یا صرف یہ ٹیچرس کے لیے؟ دیکھیں, ابھی تک دنیا میں جو تجربہ کیا گیا ہے وہ بچوں کی ویکسینیشن, 18 سال سے کم عمر لوگوں کی ویکسینیشن عمومی طور پہ نہیں ہو رہی, اور وہاں پہ بہت کم انفیکشن ہے. سو ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ٹیچرز کی ویکسینیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.